عبدالحق بہت پریشان تھا، وہ بہت دباؤ محسوس کر رہا تھا۔ پہلی بار صحیح معنوں میں اس کی سمجھ میں یہ بات آئی تھی کہ آدمی اپنے آپ سے کتنا بے خبر ہوتا ہے، اس کے وجود میں کتنے تہخانے ہوتے ہیں، اسے کبھی اس کا علم نہیں ہوتا، یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ دشواری یہ تھی کہ وہ سچا اور دیانتدار تھا اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے خود سے نظریں چرانے کا قائل نہیں تھا، اور اس کا مسئلہ ارجمند تھی۔ نوربانو کی موت کے بعد وہ خود آگہی کے جن مراحل سے گزرا تھا، اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ صرف اللہ سے محبت کرے گا اور دنیا کی ہر محبت صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوگی۔ اس نے اللہ سے اس بات کا عہد کیا تھا۔ وہ عہد کرتے ہوئے وہ بے فکر تھا۔ اپنی دانست میں اسے ارجمند سے محبت ہرگز نہیں تھی۔ اس نے اس سے شادی صرف نوربانو کے مجبور کرنے پر کی تھی۔ اس سے محض چند روز کے تعلق کے بعد ایک طویل جدائی آ گئی تھی، اور وہ بھی نوربانو کی مہربانی سے تھی، لیکن اس جدائی میں اسے ارجمند کبھی یاد آئی اور نہ ہی اس کے ساتھ گزرا ہوا وقت۔ ہاں، نوربانو کی کمی وہ شدت سے محسوس کرتا تھا۔ نوربانو کی موت کے بعد بھی اس صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ لاہور میں وہ اس کے ساتھ رہا۔ اس عرصے میں ارجمند نے اسے اپنی خدمت کا عادی بنا دیا، لیکن بات اس سے آگے نہیں بڑھی۔ مگر کراچی آتے ہی صورتحال ایک دم بدل گئی، اور اس کے ذمہ دار رضوانہ اور عارف تھے۔ ان کے ہاں دعوت والی رات اس کے لیے سچ مچ سہاگ رات بن گئی۔ اس رات کا حسن اور اس کا تقدس وہ کبھی نہیں بھلا سکتا تھا۔ اس رات نے اور اس کے بعد کی کیفیات نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ جس طرح ارجمند کی طرف کھینچ رہا تھا، وہ اس کے لیے تشویشناک تھا۔ اگرچہ اس رات کے بعد سے اب تک وہ اس کی قربت سے بچتا رہا، لیکن اسے احساس تھا کہ جیسے ارجمند کے وجود میں اس کے لیے کوئی مقناطیس چھپا ہے جو اسے کھینچتا رہتا ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے مسائل کو نظر انداز کرنے والا آدمی نہیں تھا، وہ تو غور کرنے، تجزیہ کرنے اور بات کی گہرائی تک پہنچنے والا آدمی تھا۔ چنانچہ اس نے اس تبدیلی پر بھی غور کیا۔ غور کرنے پر جو کچھ اس کی سمجھ میں آیا، اس نے اس کی تشویش کو خاصا کم کر دیا۔ ارجمند کی کشش اس کے لیے غیر فطری ہرگز نہیں تھی۔ وہ شروع ہی سے حسن پسند تھا، یہ اس کی فطرت تھی، اور وہ پوری سچائی سے کہہ سکتا تھا کہ ارجمند جیسی حسین لڑکی اس نے زندگی میں کبھی اور کہیں نہیں دیکھی، اور وہ اس کی منکوہا تھی، تو اس کا اس کی طرف کھینچنا فطری تھا۔ دوسری طرف اس حقیقت نے کہ وہ ایک شادی شدہ مرد تھا اور جسم کے تقاضوں سے بے بہرا نہیں تھا، اس کشش کو اور بڑھا دیا۔ اس پر یہ حقیقت کہ دو بیویوں کے ہوتے ہوئے نوربانو نے اپنی منت کے نام پر اسے تقریباً 1 سال تک فطری زندگی سے دور کر کے مایوسی کی طرف دھکیل دیا تھا۔ ایسے میں تو وہ ارجمند کے لیے پاگل بھی ہو جاتا تو کم ہوتا۔ اب اس میں تشویش کی بات بس یہ تھی کہ یہ محبت، یہ تعلق، یہ کشش اللہ کی محبت کی خاطر نہیں تھی، یہ تو اس کے نفس کی وجہ سے تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اللہ سے وعدہ کر کے پورا نہ کرنا نہایت تباہ کن ہے، اس میں تو سب کچھ برباد ہو جاتا۔ تو اب اسے بس اپنے نفس سے لڑنا تھا، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ نوربانو کے حوالے سے وہ سمجھ چکا تھا کہ ازدواجی زندگی میں بھی نفس کو آزاد اور بے لگام چھوڑ دینا کتنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ یوں اس کی اپنے نفس سے جنگ شروع ہو گئی، لیکن اس جنگ میں ارجمند کی خدمت گزاری اس کے لیے بڑی آزمائش بن گئی۔ اس کے پاؤں پر گرم پانی سے مساج کرتے ارجمند کے ہاتھ اس کو چھوتے تو اس کے جسم میں چنگاریاں سی اڑتیں اور لمحوں میں شعلوں میں تبدیل ہو جاتی، اور جب وہ اس کے سر کی مالش کرتی تو اس کے وجود کی خوشبو اس کے مشام جامع سرور بن کر پھیلنے لگتی۔ اس کے ہاتھوں میں بجلی سی بھر جاتی، وہ مچلنے لگتا، وہ بار بار مٹھیاں بھینچتا کھولتا۔ وہ عجیب سی تشنجی سی کیفیت تھی جو اس کے لیے بالکل نئی تھی۔ وہ ہر لمحہ خود کو اللہ سے کیا ہوا عہد یاد دلاتا، یہ نہ کرتا تو وہ یقیناً ہار جاتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ارجمند کی خدمت سے جو آرام اور سکون اسے ملتا تھا، وہ اس سے محروم ہو گیا۔ خدمت کا ہر لمحہ اسے ساعتوں پر محیط معلوم ہوتا۔ وہ انتظار کرتا رہتا کہ کب یہ آزمائش ختم ہوگی۔ اس انتظار میں اس کے اعصاب چٹکتے رہتے، اور آخر میں وہ بستر پر دراز ہوتا تو پہلے کی طرح پرسکون اور خوش نہ ہوتا، نہ پہلے کی طرح اسے لیٹتے ہی نیند آتی۔ اس کا جسم نڈھال ہوتا، دیر تک وہ کروٹیں بدلتا رہتا۔ آخر اس نے ارجمند کو روکنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس رات اس نے ارجمند سے لجاجت بھرے لہجے میں کہا، ایک بات کہوں ارجی، تم برا تو نہیں مانو گی؟ ارجمند نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں آغا جی؟ آپ تو مجھے حکم دے سکتے ہیں، آپ کا یہ لہجہ مجھ سے نہیں سہا جائے گا، مجھے لگے گا کہ مجھ سے کوئی کوتاہی سرزد ہوئی ہے۔ یہ ایسی بات نہیں، اور تم جانتی ہو کہ حکم دینے کا میں قائل نہیں، مجھ سے آپ کا رشتہ حکم دینے ہی کا ہے۔ ارجمند بولی، اچھا کہے نا، کیا بات ہے؟ تم برا تو نہیں مانو گی؟ آپ کو پورا اختیار دے دیا تو برا کیسے مان سکتی ہوں؟ تم یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دو۔ عبدالحق نے ٹب کی طرف اشارہ کیا۔ ارجمند نے حیرت، صدمے اور بے یقینی سے اسے دیکھا، مگر فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ اچھا نہیں لگتا آپ کو؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پوچھو کچھ نہیں، میں تمہیں سمجھا نہیں سکوں گا۔
جو حکم آپ کا، لیکن اجازت ہو تو کچھ بتا دوں آپ کو؟ کہو نا، دیکھو نا، میں نے تو یہ بات شرمندگی سے کی ہے، مجبوری نہ ہوتی تو کبھی نہیں کہتا۔ میرے لیے تو یہ اجر کا کام ہے، آپ مجھے اجر سے محروم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، عبدالحق نے بڑے اعتماد سے کہا، کیونکہ یہ میرے کہنے پر ہو رہا ہے، اس لیے تمہیں اجر ملتا رہے گا اللہ کے ہاں، بلکہ اللہ چاہے تو اجر بڑھ کر ہی ملے گا۔ ارجمن چند لمحے سوچتی رہی، اگر اس سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی تو پھر یہ اجر والا کام تھا ہی نہیں، تم تو سکون کا سامان کر رہی تھی، بے سکونی تو میری اپنی خرابی کی وجہ سے تھی۔ یوں وہ معمول ختم ہو گیا، اس نے خود کو ایک نعمت سے محروم کر لیا، لیکن وہ مطمئن تھا کہ اللہ سے ایفائے عہد کرنا اس کے لیے اتنا دشوار نہیں رہا۔ لیکن کلفٹن والی پکنک پر جو کچھ ہوا، اس نے اس کی غلط فہمی یا خوش فہمی دور کر دی۔ یہ حقیقت اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی کہ وہ ارجمند سے محبت کرتا ہے، اور یہ کہ وہ محض نفس کا معاملہ ہرگز نہیں تھا۔ اس روز ارجمند نے ساحل پر اس کے لیے گھروندا بنا کر اس کے دل کے انجانے تاروں کو چھیڑ دیا۔ ارجمند کا وہ بالواسطہ اظہار محبت اسے بے خودی اور ازرفتگی کی جن حدود میں لے گیا، وہ اس کے لیے بالکل نئی تھیں۔ ارجمند بہت سادگی سے بے لاگ اظہار محبت تو بہت پہلے کر چکی تھی، اور وہ اس سے بھی پہلے سے جانتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ اس سلسلے میں خود نادرا نے اسے خبردار کر دیا تھا، لیکن اس نے کبھی اسے اہمیت نہیں دی۔ اس کے نزدیک وہ کم عمری کی محبت تھی جو کسی کو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ در حقیقت وہ تو محبت سے محبت ہوتی ہے، کسی فرد سے نہیں، اور محبت کرنے والا جب شعور کی پختگی کی سرحد میں داخل ہوتا ہے تو وہ محبت مٹ جاتی ہے، اور محبت کرنے والا بھی اس محبت کو یاد کر کے اپنی حماقت پر دل ہی دل میں ہنستا ہے۔ اس کا یہ نظریہ ارجمند سے شادی کے بعد بھی قائم رہا تھا، لیکن اس روز عبدالحق کو احساس ہوا کہ وہ تو خود بھی در حقیقت اپنے شعور کے بجائے اپنے لاشعور میں جی رہا تھا۔ وہ جو ایک عاقل و بالغ مرد تھا، جس نے عملی زندگی کے سرد و گرم دیکھے تھے، جس نے خود بھی محبت کی تھی، جو کچھ ہوا سو ہوا، مگر بعد میں وہ سوچتا اور حیرت کرتا رہا کہ وہ خود سے بھی کتنا بے خبر تھا، اور جو خود سے بے خبر ہو وہ کسی دوسرے سے باخبر کیسے ہو سکتا ہے۔ اس روز پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اپنی انگنت خوبیوں کے علاوہ ارجمند میں ایک باطنی خوبصورتی اور بھی تھی۔ وہ بہت لطیف احساسات اور نازک سوچوں والی لڑکی تھی۔ ارجمند سیپیوں کی تلاش میں چلی گئی، اور وہ اس کے لیے گھروندا بنانے کی فکر میں لگ گیا۔ وہ ساحل پر کافی پیچھے چلا آیا، کیوں؟ وہ جانتا تھا کہ سمندر آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ارجمند کے لیے بنایا ہوا اس کا گھروندا ارجمند کے دیکھنے سے پہلے ہی ڈھہ جائے۔ وہ گھروندا بنا کر اسے دکھانا چاہتا تھا، لیکن اسے اس بات کا شعوری طور پر احساس نہیں تھا۔ یہ بات تو اب بعد میں غور کرنے پر وہ سمجھ رہا تھا۔ اور وہ گھروندا بنا کر ارجمند کو دکھانا کیوں چاہتا تھا؟ اس نے خود سے پوچھا۔ وہ گھروندا اس کا جوابی اظہار محبت تھا۔ وہ اس وقت اپنی اسٹڈی میں کھلی کتاب سامنے رکھ کر اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس جواب پر گھبرا کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، جیسے چوری کرتے ہوئے پکڑے جانے کا ڈر ہو۔ اس نے تردید کرنی چاہی، لیکن جان لیا کہ یہ بے سود ہے۔ حقیقت سے نظریں چرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کلفٹن کے ساحل کے اس منظر میں پھر سے جینے لگا، خوشی اور لذت کے لیے نہیں، اپنے محاسبے کے لیے۔ ان لمحوں میں گھروندا بناتے ہوئے وہ نہ کچھ سوچ رہا تھا نہ سمجھ رہا تھا، اسے تو بس ایک دھن تھی۔ ارجمند کی اشارتی گفتگو اسے ایک ایسی بے خودی کی کیفیت میں چھوڑ گئی تھی جس میں وہ کچھ سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اسے تو خود اپنے وجود میں چھپی ایک نامعلوم قوت کے حکم پر عمل کرنا تھا۔ گھروندا مکمل کرتے کرتے اس پر پانی کی چھینٹیں گری۔ سمندر اس کی توقع سے کچھ تیز ہی بڑھ رہا تھا۔ وہ گھروندے کو اوٹ میں لے کر بیٹھ گیا، لیکن جانتا تھا کہ زیادہ دیر اسے نہیں بچا سکے گا۔ اس نے اس طرف دیکھا جدھر ارجمند اور فوزیہ گئی تھیں۔ وہ کافی دور تھیں، اتنی دور کہ ان تک اس کی آواز نہیں پہنچ سکتی تھی، اور اس کی طرف ان کی پیٹھ تھی۔ اشارے سے بھی بات نہیں بنتی تو کیا اس گھروندے کو موجے ڈھا دیں گی اور ارجمند اسے دیکھ بھی نہیں پائے گی؟ اس نے سوچا۔ اسے بڑی شدت سے بے بسی کا احساس ہوا، اور اس نے بے ساختہ زیر لب ارجمند کا نام لیا، اور اگلے ہی لمحے جیسے کرشمہ ہو گیا۔ اب وہ یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ پہلے ارجمند نے پلٹ کر دیکھا یا پہلے اسے اپنے جسم میں سنسناہٹ کا احساس ہوا۔ بہرحال ارجمند براہ راست اس سے دیکھ رہی تھی، اس بات کا اسے یقین تھا، اور یہ بھی اس نے بغیر کسی اشتباہ کے سمجھ لی تھی کہ اس لمحے اس کے اور ارجمند کے درمیان ایک واضح رابطہ قائم ہوا ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی اس کے وجود میں کیف و انبساط کی ایک لہر گردش کرنے لگی، اور ارجمند فوزیہ کے ساتھ اس کی طرف آنے لگی۔ دیکھنا تو محال تھا، لیکن وہ محسوس کر سکتا تھا کہ ارجمند کے انداز میں عجلت ہے۔ وہ پانی کی طرف پیٹھ کیے گھروندے کو بچاتا رہا۔ پانی بڑھ رہا تھا، اس کی قمیص پیٹھ پر بھیگ گئی تھی۔ اسے اس وقت صرف اس بات کی فکر تھی کہ کہیں گھروندا بہہ نہ جائے، اور وہ آ گئیں۔ ارجمند نے اسی سے کچھ کہا، مگر اس نے نہیں سنا۔
البتہ فوزیہ نے گھروندے کو پہلے دیکھا تو وہ چونکا۔ اس کی نظر گھروندے پر پڑی۔ اس کے دروازے کے خلا کے اوپر ایک اے چمک رہا تھا۔ وہ بری طرح گڑبڑا گیا۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے سوچا۔ جواب صاف تھا، کوئی اور وہاں تک آیا ہی نہیں تھا۔ خود اس نے ہی گھروندہ مکمل کرنے کے بعد انگلی سے وہاں یہ اے بنایا ہوگا۔ اے، ارجمند کے نام کا پہلا حرف۔ اب وہ شعوری حدوں میں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ارجمند اور فوزیہ یہ دیکھیں، خاص طور پر فوزیہ کی نظروں میں اس بات کا آنا تو وہ گوارا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس سے حماقت سرزد ہوئی ہے، بچوں کی سی نہ سمجھی۔ گھروندہ نہ جانے کس رو میں اس نے بنایا تھا کہ کسی بات کا خیال ہی نہیں رہا۔ ابھی فوزیہ یا خود ارجمند پوچھ لے کہ یہ گھروندہ کس کا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ جھوٹ بولنا پڑے گا اسے۔ بہرحال پہلا مسئلہ تو گھروندے پر انگلی سے لکھے حرف کی طرف فوزیہ کو متوجہ ہونے سے روکنا تھا۔ اسی لمحے فوزیہ نے پوچھ لیا کہ وہ یہاں اس طرح کیوں بیٹھا ہے؟ صرف ایک ہی فکر میں غلطاں۔ اس نے ایک اور حماقت کی اور کہہ دیا کہ وہ گھروندے کو بچانے کے لیے وہاں اس طرح بیٹھا ہے۔ اس پر فوزیہ نے ایک اور سوال کیا اور اس نے اس کا بھی گڑبڑا کر جواب دیا۔ وہ بری طرح بوکھلا گیا۔ کہاں تو وہ گھروندے کو بچانے کے لیے بھیگ رہا تھا، مگر ایک دم اس کا جی چاہا کہ کوئی تند موج آئے اور گھروندے کو گرا دے۔ کچھ یہ سوچ کر اور کچھ گھروندے پر لکھے حرف کو چھپانے کے لیے وہ اپنی جگہ سے ہٹا اور گھروندے کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے بات بنانے کی کوشش کی لیکن وہ جانتا تھا کہ ناکام رہا ہے۔ اس نے کنکھیوں سے گھروندے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہاں اس کے لکھے ہوئے اے کے برابر ایک اور اے موجود تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے سمجھ لیا کہ یہ دوسرا اے ارجمند نے لکھا ہے۔ اس نے ان لوگوں سے پائیں باغ کی طرف چلنے کو کہا اور خود بھی بڑھ گیا۔ خوش قسمتی سے ایک لہر فوراً ہی گھروندے پر سے گزر گئی۔ اس وقت اس کی کیفیت عجیب تھی۔ وہ پورے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ ارجمند کے اور اس کے درمیان ایک مکمل رابطہ ہے۔ وہ کچھ کہے بغیر ایک دوسرے کی بات سمجھ رہے تھے۔ تبھی تو ارجمند نے صوفیہ کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا تھا، آؤ چلیں، اور وہ خود اس سے پہلے ہی چل پڑا تھا۔ بعد میں اپنی اسٹڈی پر بیٹھ کر اس پر سوچتے ہوئے اسے یاد آیا کہ گھروندے تو وہ پہلے بھی بنا چکا ہے، ٹھاکروں کی گڑھی میں ندی کنارے ویر جی وصال دین کے ساتھ۔ اس کی نگاہوں میں لڑکپن کے وہ منظر پھر گئے۔ برسوں کے بعد اسے ویر جی یاد آئے تھے، لیکن اس کا مسئلہ اپنی جگہ تھا۔ وہ گھروندہ اس نے ویر جی کی یاد میں نہیں بنایا تھا، وہ اس نے ارجمند کے لیے بنایا تھا، اور وہ گھروندہ اس کے اعتراف کا مظہر تھا کہ وہ بھی ارجمند سے محبت کرتا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ یہ اس کے لیے ایک افتاد تھی، ناگہانی افتاد۔ محبت اور افتاد، وہ بھی اس شخص کے لیے جو صرف محبت کی خاطر جینا چاہتا ہے۔ یہ ہوا کیا ہے آخر؟ وہ بیٹھا سوچتا رہا، خود کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ سمجھنا کچھ اتنا مشکل بھی نہیں تھا۔ اس کے لیے وقت میں پیچھے کی طرف جانا اور خود پر غور کرنا تھا۔ کب سے اس نے ایسا نہیں کیا تھا، لیکن اب یہ ضروری ہو گیا تھا۔ وہ بھی بنیادی طور پر نازک احساسات اور لطیف جذبات رکھنے والا تھا۔ یہ بات اس پر اس وقت کھلی تھی جب محبت کو سمجھنے کی کوشش میں وہ اردو شاعری کی طرف راغب ہوا تھا۔ اس سلسلے میں اس کے اردو کے استاد نے اس کی بڑی رہنمائی کی تھی۔ اردو شاعری میں، خاص طور پر اردو غزل میں، دو بڑی جہتیں تھیں، ایک رومانویت اور دوسرا تصوف۔ تصوف جیسے اب وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ عشق ہے، اور اب وہ سمجھ سکتا تھا کہ عشق بندوں کے درمیان نہیں ہوتا، وہ تو بہت بلند اور پاکیزہ جذبہ ہے۔ وہ ایک اصطلاح ہے جسے بلا وجہ عامیانہ رنگ دے دیا گیا ہے، ورنہ عشق تو بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور اگر بندوں کے درمیان بھی ہو تو اس میں نفس اور جسم کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اب وہ سمجھ سکتا تھا کہ عشق اس کی حقیقی منزل ہے، لیکن کم عمر ہونے کی وجہ سے وہ اسے نہیں سمجھ سکتا تھا، اس لیے محبت کے پھیر میں پڑ گیا تھا۔ ویسے بھی محبت عشق کی راہ کا لازمی پڑاؤ ہے۔ جسے محبت کرنی نہیں آتی وہ عشق بھی نہیں کر سکتا۔ اردو شاعری میں محبت کے بھی دو رخ تھے، ایک نازک اور لطیف احساسات والا، اور دوسرا مبتذل، سراسر نفس، ہوس ہی ہوس۔ مبتذل کو تو اس نے ابتدا ہی میں مسترد کر دیا، اس کی طبع سے اس کا میل ہی نہیں تھا، سو شاعری نے اس کے نازک اور لطیف احساسات کو مہمیز کیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ محبت کی جستجو میں لگا رہا۔ کالج میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی تھی، مگر اس کی نگاہ کبھی نہیں بہکی، اور پھر وہ قرآن پڑھنے والی ایک آواز کا اسیر ہو گیا، اسے اس سے محبت ہو گئی۔ اب وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ عشق کی ابتدائی صورت تھی، اسے اس آواز کی مالک لڑکی کی صورت، شکل، جسم سے کوئی غرض نہیں تھی۔ کبھی اسے اس کو دیکھنے کی خواہش ہوئی تو وہ فطری تھی، لیکن موقع ملنے کے باوجود اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اسے عشق کی حرمت کا اور محبوب کی ناموس کا پاس تھا، اسی میں اس کے لیے طمانینت اور خوشی تھی۔ پھر جب اس نے نوربانو کو دیکھا اور پہچانا تو بھی اس کی محبت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کا جذبہ آزمائش کی کسوٹی پر پورا اترا۔ اسے ادراک تھا کہ نوربانو واجبی شکل و صورت کی لڑکی ہے،
کالج میں بہت حسین لڑکیاں اس پر ملتفت رہیں، لیکن کوئی اس کے دل میں جگہ نہ بنا سکی۔ مگر نور بانو کو دیکھنے کے بعد اس کی محبت اور شدید ہو گئی۔ الٹا وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ نور بانو کے قابل نہیں ہے۔ اپنے ادراک کے باوجود نور بانو اسے دنیا کی حسین ترین لڑکی لگتی تھی، اور آج اسے یاد کرنے پر بھی وہی تصور سامنے آتا تھا۔ مگر پہلے جسمانی لمس نے اس محبت کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ جسمانی اور نفسانی خواہشوں سے آلودہ ہو گیا اور احساس گناہ سے نڈھال ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ صرف نکاح کے دامن میں ہی اسے پناہ مل سکتی ہے۔ اماں نے شادی سے پہلے اسے نور بانو کی حاسدانہ، قابضانہ فطرت کے حوالے سے خبردار کیا، بلکہ شادی سے باز رکھنے کی ہلکی سی کوشش بھی کی۔ مگر ایک تو نور بانو سے اس کی محبت سچی تھی، دوسرے شادی اس کے لیے عملی توبہ بن گئی تھی اس جسمانی لمس کی وجہ سے۔ اب وہ یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ اگر وہ معاملہ نہ ہوتا تب بھی وہ اماں کی بات اس طرح نظر انداز کرتا۔ وہ سوچنے اور تجزیہ کرنے بیٹھا تو شعور اور لاشعور کے درمیان کی دیوار گر گئی۔ جو کچھ پہلے لاشعور میں رہا تھا اور اس نے اسے شعور تک نہیں آنے دیا تھا، اب شعور کی روشنی میں آ گیا۔ نور بانو اس سے محبت کرتی تھی، لیکن وہ خالص جسمانی اور نفسانی محبت تھی۔ اسے اس کے اچھے یا برے ہونے سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس کے نزدیک شاید اسے اپنا اسیر بنائے رکھنے کے لیے نور بانو کے خیال میں جسم کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ بس اسے اپنے جسم میں الجھائے رکھنا چاہتی تھی۔ بلکہ جس طرح نور بانو نے اسے نماز کی طرف سے غفلت میں مبتلا کیا، اس سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ اسے اللہ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں تھی۔ اس چکر میں وہ خود بھی اللہ، نماز اور قرآن سے دور ہو گئی، حالانکہ وہ اسے ملا ہی قرآن کے حوالے سے تھا۔ یہ بات نہیں کہ عبدالحق اپنے حصے کا الزام نور بانو کے سر رکھ رہا ہو، وہ تو خود کو ہی ذمہ دار سمجھتا تھا۔ مجرم تو وہی تھا، اسے اپنا بھی خیال رکھنا تھا اور نور بانو کا بھی۔ لیکن محبت نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ اس نے نور بانو کو کبھی نہیں ٹوکا، اور اب وہ یہ سوچ کر شرمندہ ہو رہا تھا کہ جو محبت محبوب کی فلاح کا خیال نہ رکھ سکے، وہ اچھی محبت تو نہیں کہلا سکتی، بلکہ شاید وہ محبت کہلانے کی بھی مستحق نہیں۔ بہرحال اب نور بانو نہیں تھی، وہ تو ہوا کا جھونکا تھی جو گزر گیا تھا، اور اب اس کا لمس بھی مٹتا جا رہا تھا۔ اب اس نے ترجیحات متعین کر لی تھیں، منزل کا انتخاب کر لیا تھا، تو ایک بار پھر محبت عشق کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سوال یہ تھا کہ یہ ہوا کیسے؟ وہ قرآن فہمی اور اپنی نیکی کے حوالے سے ارجمند کی بہت قدر کرتا تھا، مگر وہ اس سے اغماض برتتا تھا۔ اس کا گمان تھا کہ وہ اس سے محبت ہرگز نہیں کرتا، لیکن پکنک والے دن یہ گمان بھی بالکل غلط ثابت ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ نور بانو سے اس کے تعلق میں نزاکت، لطافت اور خوبصورتی ہرگز نہیں تھی جس کی اسے طلب تھی۔ اس محرومی کے احساس کو اس نے لاشعور کی تاریکیوں میں چھپا رکھا تھا۔ ساحل پر گھروندے کے حوالے سے ارجمند نے جو گفتگو کی، اس سے ایک طرف تو اسے کچھ پا لینے کا احساس ہوا، اور دوسری طرف برسوں کی محرومی کا احساس ابھر آیا۔ اس کے دل تک ارجمند کی محبت اپنی پوری شدت کے ساتھ اتنی آسانی سے اور ایسے مؤثر انداز میں پہنچی کہ نور بانو کی محبت برسوں میں ایسا نہیں کر سکی تھی۔ اس محبت کی لطافت اور نزاکت نے اسے بے خود کر دیا۔ اس بے خودی میں اس نے گھروندا بنایا جو اس کا جوابی اظہار محبت تھا، اور جب اس نے بے خودی کی کیفیت سے نکل کر اسے سمجھا تو یہ بھی جان لیا کہ وہ اظہار محبت شاید برسوں سے اس کے لاشعور میں چھپا ہوا تھا۔ وہ برسوں پہلے ارجمند کی محبت میں گرفتار ہوا تھا، لیکن دو وجوہات کے تحت وہ خود سے بھی اس محبت کو چھپاتا رہا۔ بنیادی وجہ تو نور بانو تھی جو یہ برداشت کر ہی نہیں سکتی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کی اور ارجمند کی عمر میں بہت بڑا فرق تھا۔ یہ تو لاشعوری وجوہات تھیں، اور شعوری وجہ یہ تھی کہ اس کے خیال میں ارجمند کی محبت بچپن کی حماقت تھی جس کی بالآخر اصلاح ہو جانی تھی۔ ایک بات اطمینان کی تھی، ارجمند پر اس نے کبھی نفس کا غلبہ نہیں دیکھا تھا، بلکہ سچ یہ ہے کہ اس کے انداز میں کوئی نفسانی جھلک کبھی بھی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ تو جیسے بس اس کی مرضی کی پابند تھی، وہ چاہے تو وہ سراپے سپردگی تھی، ورنہ محض ایک خدمت گزار بیوی تھی۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ جسم اور نفس یہاں بھی موجود تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور پرکشش تھی، اور وہ بڑی شدت سے اس کا طلبگار تھا۔ اسی بات سے ڈر کر تو اس نے ارجمند کو خدمت کی غربت سے بھی روک دیا تھا۔ اسے پچھتاوا ہونے لگا، اس نے بہت دیر کر دی، بہت وقت ضائع کر دیا۔ نزاکت، احساس، لطیف سوچوں اور خوبصورتی سے معمور یہ محبت تو اس کا خواب تھی، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے خود کو بر وقت روک لیا۔ یہ وہ کیا کر رہا ہے؟ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ سب تو یوں ہی ہونا تھا، اور اس میں شاید اس کے لیے آزمائش ہے۔ عشق کا دعویٰ کوئی آسان ہے؟ بہرحال اب وہ محبت اس کے لیے نہیں تھی۔ وہ تو اللہ سے ایک عہد کر چکا تھا، لیکن اس نے سمجھ لیا کہ اس سلسلے میں ارجمند سے بات کرنا ضروری ہے۔ اس میں ارجمند کی بھی آزمائش ہے۔
دیکھا تو جائے کہ اس کا رد عمل بھی کہیں نور بانو جیسا تو نہیں ہوتا۔ ہوا بھی تو کوئی بات نہیں، نور بانو کی بار وہ بے خبر تھا، جبکہ اب وہ پوری طرح چوکنا ہے۔ ارجمند نے اب تک اس پر قبضہ جمانے کی کوشش نہیں کی، اس نے اسے سب کے ساتھ شیئر کیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اسے اللہ کے ساتھ شیئر کرتی ہے یا نہیں۔ اگر ایک مشاہدے کی وجہ سے اس کے دل میں شک نہ پیدا ہوا ہوتا تو وہ کبھی اس میں شبہ نہ کرتا، کیونکہ نور بانو کے برعکس ارجمند نے ہمیشہ اسے سختی کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے جگایا تھا، اور وہ خود بھی اپنی نماز سے بے فکر نہیں ہوئی تھی۔ اور وہ مشاہدہ نور الحق کے بارے میں تھا۔ نور الحق کی دیکھ بھال کے لیے رشیدہ اور عابیہ بھی موجود تھیں، لیکن ارجمند حتی الامکان نور الحق کو اپنے پاس ہی رکھتی تھی، وہ اسے خود سے دور کرنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ بات عبدالحق کو غیر فطری لگتی تھی۔ ارجمند کم عمر تھی، ماں بننے کا اسے تجربہ نہیں ہوا تھا، چھوٹے بچے بھی اس نے بہت زیادہ نہیں دیکھے تھے، پھر نور الحق سے اتنی وابستگی، اور وہ بھی غیر ضروری، یہ مکاری بھی ہو سکتی ہے، دکھاوا بھی، اور اس پر قابض ہونے کی ترکیب بھی۔ یہ بات اسے محتاط رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ارجمند بہت خوش تھی، اس نے جتنا مانگا تھا اسے اس سے بہت زیادہ مل گیا تھا۔ اس نے عبدالحق سے محبت نہیں کی تھی، اسے تو عبدالحق سے محبت ہو گئی تھی، اور اس محبت نے اسے اللہ تک پہنچا دیا تھا۔ ایسی فیض رسا محبت کے بعد آدمی بھلا کچھ اور مانگ سکتا ہے؟ لیکن انسان کی فطرت ہے کہ وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اس کی طلب تو درخت کی مانند ہوتی ہے، جس میں نت نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں، شاخیں بڑھتی ہیں، درخت گھنا ہوتا رہتا ہے۔ اس نے جو بچپن گزارا تھا، اس نے اسے سوچنے اور غور کرنے کا عادی بنا دیا تھا۔ تنہائی کا یہی تو سب سے بڑا انعام ہوتا ہے۔ اس کے پاس پھپھو کے سوا تھا ہی کیا، اور وہ بھی اسے کم ہی ملتی تھیں، پھر بھی انہوں نے بڑا کام کیا تھا۔ وہ اسے اچھی اچھی باتیں بتاتی تھیں، انہوں نے اسے قرآن سے جوڑ دیا تھا، اللہ کا راستہ دکھا دیا تھا، اور وہ کم عمر تھی اور جانتی تھی کہ بے شک اس پر اللہ کی بڑی عنایت تھی۔ اللہ پاک خود اس کی رہنمائی فرماتے تھے، ایسا نہ ہوتا تو اس کی طلب کا درخت بھی خوب گھنا ہو گیا ہوتا۔ اللہ نے اسے کم عمری میں ہی ایسا یقین عطا فرمایا تھا، وہ تو بس اللہ کے وعدے پر تکیہ کر کے بیٹھ رہی تھی۔ اب وہ پیچھے جا کر دیکھتی اور سوچتی تو سمجھ میں آتا کہ عبدالحق کی محبت اسے اللہ نے عطا فرمائی تھی، اور وہ اپنی جگہ ایک مکمل نعمت تھی۔ اس کے بعد تو کسی طلب کا جواز ہی نہیں تھا۔ اللہ کی رحمت اور اس محبت نے مل کر اس کے لیے ایک روشن راستہ متعین کر دیا تھا، اسے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کے باوجود اس محبت سے طلب کی ایک شاخ پھوٹی تھی، یہ کہ عبدالحق اسے مل جائے۔ وہ بس یہ چاہتی تھی کہ اس کے نام کے ساتھ عبدالحق کا نام جڑ جائے، اور شاید وہ کم عمر تھی، بہت کچھ جانتی سمجھتی نہیں تھی، اسی لیے طلب اس سے آگے نہیں بڑھی، ورنہ تو طلب سے طلب نکلتی ہی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اس نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا، اسے صبر اور یقین عطا فرمایا، اور اس کی طلب کو وہیں روک دیا۔ پھر اللہ نے وعدہ پورا فرمایا، اور کہانیوں جیسی صورتحال میں وہ عبدالحق سے جڑ گئی۔ پھر اللہ کی رحمت نے اسے سہارا دیا، وہ خوشی میں آپے سے باہر نہیں ہوئی۔ اس نے اللہ کی شکر گزاری کو معمول بنا لیا، اور اس نے اللہ کے حکم کے مطابق اس کی بھی شکر گزاری کی، جسے اللہ نے اس کے خواب کی تعبیر کے حصول کا ذریعہ بنایا تھا، یعنی نور بانو، اور اس نے اس تشکر کو آخری حد تک نبھایا۔ اور جب وہ عبدالحق سے جڑ گئے تو جو اسے ملا تھا وہ اس پر قانع، مطمئن، بلکہ خوش و خرم ہو گئی۔ اس نے اتنا ہی کچھ مانگا تھا، اس نے اپنے اندر طلب کے نہ ختم ہونے والے تقاضوں کو سر اٹھانے ہی نہیں دیا۔ وہ کبھی اس بات پر نہیں جھنجھلائی کہ اتنی جلدی اسے عبدالحق سے اتنا دور کر دیا گیا۔ وہ نارسائی اس کے لیے تعزیر کبھی نہیں بنی۔ وہ تو اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے صرف عبدالحق کا شرعی ساتھ مانگا تھا۔ اللہ نے اسے اس کے بچے کی ماں ہونے کا اعزاز بھی عطا فرما دیا۔ اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ اس اعزاز کے بارے میں جانتی ہے، تبھی تو اس نے وہ اعزاز اپنی خوشی سے نور بانو کی جھولی میں ڈال دیا۔ اس نے نور بانو کی احسان شناسی کا رشتہ بہت دور تک نبھایا۔ یہ کراچی اس کے لیے بہت مبارک شہر تھا۔ یہاں اللہ نے اسے کھوئی ہوئی پھوپھی کا متبادل عطا فرمایا، اور اس کے توسط سے اسے وہ خوبصورت رات عطا فرمائی جس نے اسے سیر چشم کر دیا۔ ایسی ایک رات کے سامنے تو عمر بھر کی محرومی بھی ہنسی خوشی برداشت کی جا سکتی ہے۔ اس نے اس رات کی آرزو نہیں کی تھی، وہ تو اس میں بہت خوش تھی کہ وہ ایک استحقاق کے ساتھ عبدالحق کی خدمت کرتی ہے، اس کے پاؤں دھوتی ہے، اس کی تھکن اتارتی ہے، اس کے سر میں تیل لگاتی ہے۔ وہ جب پرسکون ہو کر سو جاتا تو وہ اسے دیکھ کر خوش ہوتی۔ اس رات عبدالحق کی وارفتگی اور اس کے والہانہ انداز نے اسے بہت بڑی خوشی دی تھی، لیکن اسے یہ خیال ہرگز نہیں آیا کہ اس کے پیچھے محبت کار فرما ہے۔ وہ تو بس فطری تقاضوں کی وجہ سے تھا۔ اس نے اللہ سے عبدالحق کو مانگا تھا، اس کی محبت کبھی نہیں مانگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عبدالحق نور بانو سے محبت کرتا ہے، اور اس جیسے لوگ زندگی میں بس ایک ہی بار محبت کرتے ہیں۔
جب عبدالحق نے اسے اس کی خدمت گزاری کے معمول سے روکا تو اسے بالکل حیرت نہیں ہوئی۔ اس کے خیال میں عبدالحق کا رد عمل فطری تھا۔ جو کچھ اس رات ہوا وہ عبدالحق کو نوربانوں سے بے وفائی لگا ہوگا، اور وہ نہیں چاہتا ہوگا کہ آئندہ ایسا ہو، اور اس کے لمس سے بشری تقاضے سر اٹھاتے ہوں گے، اس لیے عبدالحق نے اسے روک دیا۔ کوئی بات نہیں، اس نے دل میں سوچا، میرے لیے یہ بہت ہے کہ میں ان کی بیوی ہوں، ان کی خلوت کی ساتھی ہوں۔ لیکن کلفٹن کی پکنک اس کے لیے یادگار بن گئی۔ وہ فوزیہ کے ساتھ سیپیاں چننے چلی گئی تھی اور وہ اس میں منہمک تھی۔ اچانک اس نے عبدالحق کی پکار سنی، ارجمند! آواز بہت بہت قریب سے آئی تھی۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا مگر وہ کہیں نہیں تھا، اور اگلے ہی لمحے بات اس کے سمجھ میں آ گئی۔ وہ پکار اس کے اندر سے ابھری تھی اور اس کا مطلب تھا کہ عبدالحق اسے بلا رہا ہے۔ اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس سے پہلے صرف ایک بار ایسا ہوا تھا، اور وہ قرآن پڑھتے ہوئے ہوا تھا۔ اس وقت وہ لاہور میں تھی اور عبدالحق کراچی میں تھا۔ دونوں ایک ہی وقت میں قرآن کی ایک جیسی آیات پر غور کر رہے تھے۔ اس وقت اس نے عبدالحق کی موجودگی محسوس کی تھی، لیکن یہاں عبدالحق نے اسے پکارا تھا اور وہ پکار اس تک پہنچی تھی۔ اس نے سر گھما کر اس طرف دیکھا جہاں اس نے عبدالحق کو چھوڑا تھا۔ وہاں بہت سے لوگ تھے لیکن عبدالحق ان میں نہیں تھا۔ فاصلہ بہت زیادہ تھا لیکن اسے یقین تھا کہ عبدالحق وہاں نہیں ہے۔ بہرحال وہ اس پکار کے جواب میں فوزیہ کو ساتھ لے کر چل دی۔ اس دوران وہ ساحل کو نظروں سے ٹٹولتی رہی۔ پھر عبدالحق اسے نظر آ گیا۔ نظر آنا تو اسے نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ فاصلہ اب بھی زیادہ تھا، لیکن وہ عبدالحق کو بہت دور سے بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ عبدالحق ہی تھا جو سمندر کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا تھا، اور وہ اس مقام سے خاصا پیچھے تھا جہاں اس نے اسے چھوڑا تھا۔ اس وقت وہ بہت خوش تھی۔ جو رابطہ اللہ کی رحمت سے اس کے اور عبدالحق کے درمیان قائم ہوا تھا وہ اس بات کا ثبوت تھا کہ عبدالحق بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ عبدالحق اعتراف کرے یا نہ کرے، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس کی ہر سانس اس وقت اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اسے وہ عطا ہوا تھا جو اس نے مانگا بھی نہیں تھا۔ عبدالحق کی محبت اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے اس سے بھی ثواب ملا ہے۔ اللہ کی رحمت ٹوٹ کر برسی تھی۔ وہ عبدالحق کے بنائے ہوئے خوبصورت گھروندے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ یہ تو اس کی سمجھ میں بعد میں آیا کہ وہ خوشی تو سمندر کی طرح تھی، موج در موج۔ پہلی وہ پکار جو فاصلوں کے باوجود اس تک پہنچی، پھر وہ گھروندا جس نے اسے احساس دلایا کہ اس کے اور عبدالحق کے درمیان کیسی ہم آہنگی ہے۔ اس نے جان لیا کہ عبدالحق بھی محبت میں لطافت کا قائل ہے۔ پھر تیسری موج، اس نے گھروندے پر لکھا اپنے نام کا پہلا حرف دیکھا، اے سے عبدالحق کا نام بھی آتا تھا، لیکن اس کے اندر ایسا یقین تھا کہ اس نے جان لیا کہ یہ اس کے نام کا اے ہے، اور اس کا مطلب گھروندے کے بارے میں اس نے فوزیہ سے جو گفتگو کی تھی در حقیقت اس کا مخاطب عبدالحق تھا، اور عبدالحق نے بھی یہ بات سمجھ لی تھی۔ اسے وہ سمجھ سکتی تھی کہ عبدالحق نے سیپیاں چننے کے لیے اسے فوزیہ کے ساتھ کیوں جانے دیا، خود ساتھ کیوں نہیں گیا۔ وہ اس کے لیے گھروندہ بنانا چاہتا تھا، اور وہ گھروندہ اس کا اظہار محبت تھا۔ اگر وہ اس پر اس کے نام کا پہلا حرف نہ لکھتا تب بھی وہ سمجھ جاتی۔ ان کے درمیان رابطہ ہی ایسا تھا، لیکن عبدالحق نے کوئی ابہام نہیں چھوڑا۔ عبدالحق گھبرایا ہوا تھا اور کھسیا رہا تھا۔ فوزیہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ ارجمند نے موقع پا کر عبدالحق کے لکھے ہوئے اے کے ساتھ انگلی سے ایک اور اے بنا دیا۔ اور چوتھی موج، فوزیہ نے پوچھا، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں اس طرح؟ اور عبدالحق جیسے کسی کیفیت میں گم تھا، اس نے بے سوچے سمجھے کہا، گھروندے کو بچانے کے لیے۔ پانی اب یہاں تک آ رہا ہے نا؟ کیوں چچا جان، گھروندے کو کون بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں، عبدالحق نے جواب دیا، لیکن میں تم لوگوں کے آنے تک اسے بچانا چاہتا تھا۔ ایک اور موج، وہ اسے یہ گھروندہ دکھانا چاہتا تھا۔ وہ اس کے ذریعے اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ گھروندے کو بچانے کے لیے وہ سمندر کی طرف پشت کر کے بیٹھا تھا، اور اس کی قمیص خاصی بھیگ گئی تھی۔ عبدالحق کو احساس ہوا کہ بے خودی میں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ گڑبڑا کر ایک طرف ہٹا۔ تب اس نے گھروندے کے دروازے پر اپنے لکھے ہوئے اے کے برابر ایک اور اے دیکھا۔ ایک لمحے کو اس کے چہرے پر حیرت نظر آئی، پھر اس نے جلدی سے کہا، بس اب فوراً چل دو۔ ارجمند سمجھ گئی کہ وہ نہیں چاہتا کہ فوزیہ ان حروف کو دیکھے۔ وہ خود بھی یہ نہیں چاہتی تھی۔ اس نے فوزیہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، آؤ چلیں۔ وہ پلٹ پلٹ کر دیکھتی رہی۔ گزرتی ہوئی موجیں بھی اس گھروندے کو نہیں ڈھا سکیں۔ کم از کم اس کی نظروں کے سامنے ایسا نہیں ہوا۔ ہوتا بھی تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ اس نے فوزیہ سے سچ ہی کہا تھا کہ اصل گھروندہ تو دل میں بنتا ہے، اور کوئی لہر اسے نہیں ڈھا سکتی۔ عبدالحق کا بنا ہوا گھروندہ عمر بھر کے لیے اس کے دل میں محفوظ ہو گیا تھا۔ اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس نے جو مانگا اللہ نے اس سے بہت زیادہ عطا فرمایا۔ اس نے سوچ لیا کہ اسے اس پر عمر بھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔
اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ عبدالحق اس پر اس سے بات کرے گا، اور اسے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ عبدالحق نے تو اس سے سب کچھ کہہ دیا تھا، وہ اس کی بڑی عنایت تھی، ورنہ وہ کچھ کہنے والا آدمی نہیں تھا، اور وہ اس سے محبت بھی کرے گا کبھی، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ پکنک سے واپسی کے بعد سے عبدالحق گمسم ہو گیا ہے۔ 2 راتوں تک وہ اپنی اسٹڈی میں گھنٹوں بیٹھا رہا۔ بظاہر وہ کچھ پڑھ رہا ہوتا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ ایسا نہیں ہے، تاہم اس نے مداخلت نہیں کی۔ مداخلت کی تو وہ ویسے بھی قائل نہیں تھی۔ تیسری رات وہ سونے کے لیے لیٹے تو عبدالحق نے کہا، ارجی، مجھے تم سے بہت معذرت کرنی ہے۔ اس کے لہجے میں محبت تھی۔ ارجمند اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایسا نہ کہیں آقا جی، اس نے تڑپ کر کہا۔ کہنا تو دور کی بات، آپ کبھی ایسا سوچیے گا بھی نہیں۔ آپ کو کبھی کسی بھی معاملے میں مجھ سے معذرت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو میرے ضمیر کا بوجھ بڑھتا ہی رہے گا۔ کم کیسے ہوگا؟ بوجھ کیسا؟ مجھے آپ سے کوئی شکایت ہے ہی نہیں، اور یقین رکھیں کبھی ہوگی بھی نہیں۔ تم عجیب لڑکی ہو۔ عبدالحق کا لہجہ کچھ عجیب سا ہو گیا۔ تمہارے سامنے میں خود کو بہت چھوٹا محسوس کرتا ہوں۔ ارجمند نے بے سوچے سمجھے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ خدا کے لیے آقا جی، ایسا نہ کہیں۔ عبدالحق کے وجود میں کوئی پھل جھڑی سی چھوٹی۔ اس کے چہرے کا تاثر دیکھ کر ارجمند نے جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میری نظروں میں آپ بہت بلند ہیں، بہت بلند۔ اس کے لہجے میں شدت تھی۔ عبدالحق نے کچھ نہیں کہا۔ وہ بہت شرمسار دکھائی دے رہا تھا۔ آپ کیوں اتنے بوجھل ہو رہے ہیں؟ کچھ بتائیے تو۔ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکا، اور میں کہتی ہوں کہ مجھے تو میری طلب سے زیادہ مل گیا۔ اتنا ملا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ارجمند نے کہا، اور سچ یہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ مانگا ہی نہیں، میں نے اللہ سے مانگا تھا۔ پہلے تو اس مانگنے کے نتیجے میں مجھے بہت کچھ ملا۔ اللہ پر یقین، اللہ سے تعلق، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جو کچھ میں نے اللہ سے مانگا تھا اس کے ملنے کا کوئی امکان تھا ہی نہیں۔ لیکن اللہ قدرت والا ہے، عطا فرمانے والا ہے، سو مجھے وہ بھی مل گیا۔ کیا مانگا تھا تم نے؟ عبدالحق سحر زدہ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں صرف اتنا چاہتی تھی کہ میرا نام آپ کے نام کے ساتھ جڑ جائے، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں مانگا تھا میں نے۔ لیکن کیا کیا کچھ مل گیا مجھے، میں شکایت کر سکتی ہوں بھلا؟ میں تو عمر بھر اللہ کا شکر ادا کروں گی اور آپ کی احسان مند رہوں گی۔ آپ مجھ سے معذرت کا کبھی سوچیے گا بھی نہیں۔ میں نے دانستہ کچھ نہیں کیا۔ نوربانوں کی محبت نے مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا، مگر بعد میں میری سمجھ میں آ گیا کہ میں نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی، حق تلفی کی تمہاری۔ ارجمند نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اگر آپ ایبٹ آباد کی بات کر رہے ہیں تو میں وہاں اپنی مرضی سے گئی۔ اللہ کا فضل تھا اور مجھ پر آپ ہی کا احسان تھا کہ آپ سے میری شادی ہوئی۔ آپ کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی تھی، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں، لیکن بیوی ہونے کی حیثیت سے مجھ پر تمہارے حقوق ہیں، میں ایسا نہیں سمجھتی۔ ارجمند نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ نے بھی مجھ سے شادی اپنے لیے، اپنی خواہش سے تو نہیں کی نا؟ آپ نے بھی آپ ہی کی خاطر مجھ سے شادی کی، اور میں یہ بات جانتی تھی، اور میں نے اسے قبول کیا تو اپنے ہر حق سے گویا دستبردار ہو گئی۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں… رابطہ ایک بار پھر صاف اور واضح تھا۔ ارجمند نے جان لیا کہ وہ کیا کہنے والا ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ اس کے لیے کہنا آسان نہیں ہے، چنانچہ اس نے اسے روک دیا۔ میں جانتی ہوں آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ کیسے جانتی ہو تم؟ یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے، ارجمند نے کہا۔ ساحل پر اتنی دور سے آپ نے مجھے پکارا اور آپ کی پکار مجھ تک پہنچ گئی۔ پکارا تھا نا آپ نے؟ ہاں، اور تمہارے پلٹنے پر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ دل سے دل کا رابطہ کس بات کی دلیل ہے، تو مجھے کہنے کیوں نہیں دیتی؟ آپ سب کچھ کہہ چکے اور میں نے سن بھی لیا۔ لفظ اتنے ضروری اور اہم تو نہیں ہوتے، مگر میں کہنا چاہتا ہوں، تم سے ہر بات کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ یہ تم نے کب سوچ لیا؟ خود سے پوچھ لیں، اگر ہمارے درمیان رابطہ قائم ہے تو آپ کو دشواری نہیں ہوگی۔ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، اوہ، تمہارے خیال میں مجھے اس پر شرمندگی ہوگی؟ ارجمند نے کچھ نہیں کہا۔ اور تمہارا خیال ہے کہ میرے نزدیک یہ نوربانوں سے بے وفائی ہوگی؟ اس بار ارجمند نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عبدالحق مسکرایا، تب تو تم مجھے سمجھ نہیں سکی۔ میں محبت کو باعث شرمندگی کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ میں تو محبت کو اللہ کا تحفہ سمجھتا ہوں، اور یہ بات تو میں نے مرحومہ نوربانوں پر بھی واضح کر دی تھی کہ تم سے شادی کی ہے تو میں تم سے محبت بھی کروں گا، لیکن آپ ہی کی موجودگی میں آپ کی محبت مجھ تک کبھی نہیں پہنچی۔ یہ تو پکنک والے دن پہلی بار مجھے احساس ہوا۔ ارجمند نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا، کبھی موقع ہی نہیں ملا، اتنی تیزی سے دوری ہوئی کہ اپنا کوئی اختیار ہی نہیں رہا۔ آپ نے آپ ہی سے جس محبت کی بات کی وہ تو وہ محبت تھی
جو ہر شوہر پر فرض ہوتی ہے۔ یہ درست ہے، عبدالحق نے گہری سانس لے کر کہا۔ اب تم صرف سنو، مجھے سب کچھ کہنے دو، میرے لیے یہ ضروری ہے، اور میں شرمندگی کے ساتھ اعتراف کر رہا ہوں کہ اس میں میری ایک غرض ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی غرض میری غرض ہے۔ اب آپ بات کریں، میں نہیں ٹوکوں گی آپ کو۔ میاں بیوی کے درمیان یہ ممکن نہیں کہ محبت نہ ہو، عبدالحق نے کہا۔ تم سے شادی ہوئی تو مجھے تم سے محبت بھی ہو گئی۔ ازدواجی تعلق جتنا قریبی ہوتا ہے کوئی اور تعلق نہیں ہوتا، اس میں محبت تو خود بخود ہو جاتی ہے۔ محبت نہ ہو تو اللہ کی حدود قائم رکھنا تقریباً ناممکن ہو جائے، جنہیں قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور میں تمہیں پسند پہلے سے کرتا تھا، تمہارے اوصاف کی وجہ سے، لیکن وہ اس طرح کی محبت نہیں تھی۔ پھر میں نے تم سے کہا کہ تم نوربانوں سے میرے اور اپنے تعلق کو چھپاؤ، تو وہ تمہاری بہتری کے لیے تھا۔ میں تو اس کا برملا اظہار کر سکتا تھا، لیکن نوربانو تمہاری زندگی اجیرن کر دیتی، اور اس کے نتیجے میں مجھے تم دونوں کو الگ کرنا پڑتا۔ میں تقسیم ہونے کا قائل نہیں تھا، اور اب تم نے بے وفائی کا گمان کیا تو میں واضح کر دوں کہ میرے خیال میں ایک سے زیادہ محبتیں مرد کے لیے فطری ہیں، تبھی تو اللہ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اس لیے میرے نزدیک اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں۔ ارجمند کو یاد تھا ایبٹ آباد میں یہ بات اس نے نوربانو کو سمجھائی بھی تھی۔ تو میں وہ محبت تو تم سے کرتا تھا جو شوہر کو بیوی سے ہوتی ہے، عبدالحق نے کہا، لیکن پکنک کے دوران جو کچھ تم نے گھروندے کے حوالے سے کہا، اس نے میرے اندر چھپے خوابیدہ جذبوں کو جگا دیا۔ میں بھی کبھی ایسا ہی تھا، رومانویت پسند، مرد اور عورت کی محبت میں پاکیزگی کی اہمیت کا قائل، لیکن نازک اور لطیف جذبات اور احساسات رکھنے والا۔ بدقسمتی سے مرحومہ نوربانو میں یہ حس تھی ہی نہیں، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، وہ بے حد عملی عورت تھی۔ محبت کے نازک احساسات سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ مجھے سمجھوتا کرنا پڑا اور میں نے اپنے جذبوں کو سلا دیا، لیکن اس دن تمہاری گفتگو سن کر میں برسوں پیچھے چلا گیا۔ میں نے تمہارے لیے گھروندا بنایا، بغیر سوچے سمجھے، گویا میں اپنے اختیار میں نہیں تھا۔ غور کرنے پر مجھے احساس ہوا کہ میں تو بہت پہلے سے تم سے محبت کرتا ہوں، بس مجھے اس کی کبھی خبر نہیں ہوئی۔ پھر جب تم سے رابطہ ہوا تو میری خوشی اور بڑھ گئی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ محبت ہے جس کی مجھے آرزو تھی، مگر آپ نے تو مجھے خدمت سے بھی محروم کر دیا۔ یہ کہتے کہتے ارجمند کی نظریں جھک گئیں۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں، عبدالحق نے کہا۔ تم نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہوگا کہ مجھے نوربانو سے بے وفائی کا خیال ہے، حالانکہ یہ تو بچکانہ بات ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کسی سے بے وفائی کا کیا سوال؟ مجھے تمہیں یہ بتانا ہے کہ جیسے تم مجھ سے محبت کرتی ہو، ویسے ہی میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن افسوس یہ تمہارے لیے خوشخبری نہیں۔ ایسا نہ کہیں، ارجمند نے پھر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آپ کہتے ہیں یہ خوشخبری نہیں؟ یہ تو مجھے وہ ملا ہے جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے تو میرے رب نے نہال کر دیا، مالا مال کر دیا۔ تم نے میری بات پوری نہیں سنی۔ یہ محبت میرا خواب تھی، میں اس محبت کی آرزو کرتا تھا، مگر یہ مجھے اس وقت ملی جب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک بات بتاؤں؟ کہنے والی بات نہیں، مگر تمہیں بتا سکتا ہوں۔ جب میں مسلمان نہیں تھا، اس وقت سے اللہ سے محبت کی آرزو رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ انسان عشق مجاز سے گزر کر اصل منزل پر پہنچتا ہے۔ ہم عام لوگ اللہ سے براہ راست محبت کے لائق نہیں ہوتے۔ شاید اسی لیے مجھے نوربانو سے محبت ہوئی۔ تم یقین نہیں کرو گی، میں نے اسے دیکھا نہیں تھا، صرف اس کی آواز سنتا تھا جب وہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اور بلا شبہ وہ محبت اللہ کی عنایت تھی۔ مجھے تو قرآن کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں تھا۔ اس حوالے سے میں نے عربی سیکھی اور قرآن تک پہنچا اور بالآخر ایمان لایا۔ برسوں میں نے نوربانو کو دیکھا نہیں، بس اس سے محبت کرتا رہا۔ اس محبت کے ذریعے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا، اپنا روشن راستہ دکھایا، اس پر چلنا نصیب فرمایا۔ وہ بڑی بابرکت محبت تھی، لیکن جب وہ مجھے ملی تو سب کچھ بدل گیا۔ نفس چھا گیا، اس نے مجھے میرے راستے سے ہٹا دیا۔ میں محبت کو عظیم مانتا ہوں، اسے باعث شرمندگی نہیں سمجھتا، لیکن اس محبت نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ ارجمند کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا۔ تو اس لیے آپ نے مجھے خدمت سے محروم کر دیا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں ارجی، نوربانو کے جانے کے بعد میں نے توبہ کی اور اللہ سے عہد کیا کہ میں اپنی منزل کو یاد رکھوں گا اور اب کبھی دنیا کی نفسانی خواہشوں میں نہیں الجھوں گا۔ میرا مقصد صرف اللہ سے محبت کرنا ہے۔ مگر عارف بھائی اور بھابھی کی اتنی محبت سے دی ہوئی اس رات نے ایک بار پھر میرے نفس کو بے لگام کر دیا۔ میں ڈر گیا۔ جو کچھ تم میرے لیے کرتی تھیں اس میں بہت سکون تھا میرے لیے، لیکن نفس نے اسے میری آزمائش بنا دیا۔ وہ خدمت میرے لیے باعث اذیت بن گئی، اس لیے میں نے تمہیں اس سے روک دیا۔ میں اب بھٹکنا بہکنا نہیں چاہتا، لیکن اس وقت مجھے علم نہیں تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ مجھ پر یہ راز کھلا تو میرے لیے بڑی الجھن کھڑی ہو گئی۔
اس نازک لطیف محبت کو رد کر کے میں ناشکرا پن نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب میں نفس کو خود پر مسلط بھی نہیں ہونے دوں گا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ کوئی حل بھی سجھائی دیا آپ کو؟ ہاں، ایک حل سمجھ میں آیا، لیکن وہ بہت مشکل، بہت اذیت ناک۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ارجمند کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ نہیں، وہ حل نہیں ہے، کم از کم میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، اس نے تیزی سے کہا۔ عبدالحق نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر وہ بھی سمجھ گیا کہ وہ جان گئی ہے۔ ان کے درمیان جو رابطہ تھا وہ لفظوں کا محتاج نہیں تھا۔ تو تم مجھے سمجھا سکو گی، کوئی حل بتا سکو گی؟ حل تو مسئلے کا ہوتا ہے، میرے نزدیک یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ارجمند نے کہا۔ لیکن میں آپ کو یہ بات سمجھا نہیں سکتی، وجہ یہ ہے کہ میں اس معاملے میں فریق ہوں اور اپنی غیر جانبداری ثابت نہیں کر سکتی۔ مجھے خود بھی یہی خیال رہے گا کہ میں در حقیقت اپنے مفادات کا تحفظ کر رہی ہوں۔ تو پھر؟ ارجمند نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ میرے بارے میں صاحب اختیار ہیں اور میں بے بس ہوں، اور صاحب اختیار لوگوں کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ جلد بازی میں فیصلہ کرنا آپ کے شایان شان نہیں۔ آپ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے تو میں اس کا حل پیش کر دیتی ہوں، لیکن آپ کا حل میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ مگر تمہیں کیا معلوم کہ مجھے معلوم ہے، جس لمحے مجھے آپ کی محبت ملی، میرے اور آپ کے درمیان ایک رابطہ قائم ہو گیا۔ آپ کی کوئی بات اب مجھ سے چھپی نہیں۔ تو تم اپنا حل بتاؤ مجھے۔ اب میں جو کچھ کہوں گی اس پر اللہ کو گواہ بنا رہی ہوں۔ میں نے اللہ سے صرف آپ کا شرعی ساتھ مانگا تھا، آپ کا نام مانگا تھا، اور اللہ نے مجھے سب کچھ دیا۔ اس پر میں عمر بھر اس کا شکر ادا کروں گی، اور سچی بات کہہ رہی ہوں۔ آپ کی اس محبت، ارجمند نے لفظ اس پر خاص طور پر زور دیا، اس سے زیادہ مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں۔ اب میں اعلان کرتی ہوں کہ میں اپنا ہر حق آپ پر معاف کرتی ہوں۔ مگر اب تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا نا؟ اب میرے معاملے میں انشاءاللہ اللہ آپ سے کوئی باز پرس نہیں کرے گا، اور میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتی ہوں کہ میں نے کسی دباؤ کے تحت اکراہ کے ساتھ یہ بات نہیں کہی۔ میں اپنے وجود کی سچائی کے ساتھ، خوش دلی اور محبت کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں۔ عبدالحق نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، یہ تمہارا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر۔ ایسا نہ کہیں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اور محبت میں کوئی احسان نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ایک بلند مقام کی آرزو ہے تو وہاں پہنچنے میں آپ کی مدد کرنا محبت کے حوالے سے بھی اور بیوی ہونے کے حوالے سے بھی مجھ پر فرض ہے۔ میں آپ کو ناکام ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ عبدالحق حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ لڑکی ہر قدم پر مجھے حیران کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس نے سوچا۔ اور جو محبت آپ کو مجھ سے اس وقت ہے، میرا اس پر بھی اصرار اور دعویٰ نہیں، وہ نہ رہے تو بھی میں اس پر آپ سے گلہ نہیں کروں گی۔ آپ میرے شوہر ہیں، یہ اعزاز میرے لیے بہت کافی ہے۔ میں ہمیشہ آپ سے محبت کرتی رہوں گی۔ عبدالحق سن سا بیٹھا رہا۔ اب آپ سو جائیں، ارجمند نے اس کے کندھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، اور وہ دراز ہو گیا۔ عبدالحق اپنے آفس میں تھا کہ اس کے پرائیویٹ فون کی گھنٹی بجی۔ اسے حیرت ہوئی، یہ فون وہ کبھی استعمال نہیں کرتا تھا، اور یہ نمبر بھی اس نے گھر کے سوا کسی کو نہیں دیا تھا، اور ارجمند نے کبھی اسے اس نمبر پر فون نہیں کیا تھا۔ اس کی دھڑکنیں کچھ بے ربط ہو گئیں۔ اللہ خیر کرے، یہ غیر معمولی بات ہے، اس نے دل میں سوچا۔ ریسیور اٹھا کر اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ دوسری طرف سے جو آواز سنائی دی، یہ تو اس کے لیے ممکن تھا کہ وہ اس آواز کو نہ پہچانتا، لیکن اس لہجے کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ خالص عرب لہجہ، وہ تو اس نے کہیں اور سنا ہی نہیں تھا۔ وہ سعودی شہزادہ تھا، شہزادہ محمد بن عثمان۔ نہیں پہچانے؟ اتنی دیر جواب نہ ملنے پر یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا۔ شہزادے کے لہجے میں ہلکی سی شکایت تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے یور ہائنس؟ تو پھر یہ توقف؟ عزت افزائی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہم جسے بھائی کہہ دیں اسے کبھی نہیں بھولتے۔ یہ بس آپ کی عنایت ہے۔ تکلف کر رہے ہو؟ نہیں یور ہائنس، آپ کی مصروفیت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ اور یہ یور ہائنس کیا ہے برادر؟ معذرت چاہتا ہوں برادر محترم، عبدالحق نے دل کی گہرائی سے کہا۔ اور آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، مجھے تو بہت پہلے رابطہ کرنا تھا، لیکن مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر سکا۔ دراصل پاکستان سے واپس جانے کے ایک ماہ بعد ہی مجھے امریکہ بھیج دیا گیا تھا۔ اب میں وہیں ہوں۔ اور تم سناؤ، تمہاری طرف کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، سب ٹھیک ہے۔ مجھے ایک بات پر بہت افسوس ہے برادر، بلکہ شکایت بھی ہے۔ عبدالحق اس پر چونکا۔ کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے برادر محترم؟ ہاں، اور میرے خیال میں بہت بڑی، شہزادے نے کہا۔ تم سرکاری مہمان کی حیثیت سے حج پر آنے والوں میں شامل نہیں تھے۔ جی برادر محترم، یہ کہتے ہوئے عبدالحق کے دل میں طمانینت تھی۔ اس کی وجہ
شہزادے نے پوچھا، پھر جلدی سے اضافہ کیا، کوئی ذاتی معاملہ نہ ہو تو؟ ایسی کوئی بات نہیں برادر محترم، عبدالحق کے لہجے میں طمانیت تھی۔ مجھ پر بہت بھاری ذمہ داری ڈال دی تھی آپ نے۔ میں نے بڑی احتیاط سے لوگوں کا انتخاب کیا تھا، اور سب وہ لوگ تھے جو باعمل بھی تھے اور اس محکمے میں ہوتے ہوئے بھی حرام سے پرہیز کرتے تھے۔ اسی وجہ سے صاحب حیثیت بھی نہ تھے۔ خود کو شامل کرنے میں ان میں سے کسی ایک کی حق تلفی ہوتی، اس لیے میں نے اپنا نام کاٹ دیا۔ برا نہ ماننا برادر، لیکن تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں الحمدللہ صاحب حیثیت ہوں برادر محترم۔ اللہ نے چاہا تو اپنے طور پر بھی یہ سعادت حاصل کر لوں گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، شہزادے نے کہا، لیکن یہ حرم شریف کا معاملہ دنیا کے معاملات سے الگ ہوتا ہے۔ میں سمجھا نہیں برادر محترم۔ عبدالحق کا دل عجیب طرح سے دھڑکا۔ ان معاملات کو سمجھانا بھی آسان نہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں، جس دربار کی یہ بات ہے وہاں آنے والا ہر شخص، بادشاہ ہو یا فقیر، اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور وہاں صرف ایک میزبان ہے، اللہ جل شانہ۔ شاہ نے بھی کبھی خود کو میزبان نہیں سمجھا۔ ان کا سب سے بڑا اعزاز خادم الحرمین شریفین ہے۔ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ اس نے ہمیں منتظم بنایا، لیکن منتظم اعلیٰ تو اللہ خود ہے، اور ہم سے بڑھ کر اور ہمارے اوپر کتنے منتظمین ہیں جو ہم سے کہیں زیادہ اہم ہیں، یہ وہی جانتا ہے۔ ذرا سوچو، کتنے لوگ ہر سال اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، لاکھوں، اور نہ وہ سب ایک ساتھ آ سکتے ہیں اور نہ ہی ایک ساتھ رخصت ہو سکتے ہیں۔ اندازہ تو لگاؤ کہ یہ مہمانداری کا سلسلہ کتنا پہلے سے شروع ہوتا ہے اور کتنے بعد تک جاری رہتا ہے۔ ان لوگوں کا قیام، ان کا طعام، ان کی نقل و حرکت کا سلسلہ کون یہ انتظام کر سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ذرا سوچو برادر کہ امریکہ کتنا منظم اور وسائل سے مالا مال ملک ہے، اور نیو یارک کتنا بڑا شہر ہے۔ وہاں اولمپکس کا انعقاد ہو تو دنیا بھر سے کتنے لوگ آئیں گے وہاں؟ ہزاروں نہ، لاکھوں تو نہیں۔ اس کے باوجود انتظامی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ آنے والے صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو دولت مند ہوتے ہیں اور ضرورت کی ہر چیز اور ہر آسائش خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود تکلیف اٹھاتے ہیں، اور چھوٹا سا شہر مکہ معظمہ لاکھوں حجاج کی مثالی میزبانی کرتا ہے۔ اس کی اپنی آبادی سے زیادہ مہمان ہوتے ہیں وہاں، اور الحمدللہ ہر ایک کی ہر ضرورت پوری ہوتی ہے۔ آپ مسائل کا تصور کریں تو تھر تھری چڑھ جائے گی آپ کو۔ کوئی اور جگہ ہو تو ہر طرح کی غلاظتوں کے ڈھیر لگ جائیں، بازار سے اشیاء خورد و نوش غائب ہو جائیں، ان کے ریٹ آسمان کو چھونے لگیں، غریب آدمی تو بھوکا مر جائے۔ ذرا سوچیں تو۔ اور عبدالحق پر واقعی تھر تھری چڑھ گئے۔ اس کے ہاتھ پاؤں اور اس کا جسم ہی نہیں، اس کا پورا وجود اندر سے دل سمیت کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا، جیسے تیز ہوا کے تھپیڑوں کی زد میں ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا برادر عبدالحق، بالکل نہیں ہوتا۔ کیسے اور کیوں کر؟ صرف اس لیے کہ وہاں اللہ کا گھر ہے۔ اللہ جو اپنی ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے، جو پتھر میں چھپے کیڑے کو بھی رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ جسے مہمانوں کی تواضع پسند ہے۔ اللہ جو کائنات کے تمام وسائل، تمام خزانوں کا بلا شرکت غیر مالک ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے گھر آئے ہوئے کسی مہمان کو کوئی محرومی ہو؟ یہ تو اللہ کا معجزہ ہے برادر، جس کے سامنے ساری دنیا عاجز ہے کہ اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اب دوسرے زاویے سے دیکھو، میرے گھر، تمہارے گھر تو کوئی بن بلائے مہمان بھی آ سکتا ہے، لیکن اللہ کے گھر یہ ممکن نہیں۔ وہاں تو سب کچھ طے شدہ ہوتا ہے۔ مہمانوں کی فہرستیں بہت پہلے تیار ہوتی ہیں، اور ان کی تیاری میں ہم حکمرانوں کا بھی کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تم نے سمجھا ہوگا کہ میں صاحب اختیار تھا، سو میں نے 4 افراد کو سعودی حکومت کے سرکاری مہمان کی حیثیت سے حج کی دعوت دے دی۔ شہزادے نے کچھ توقف کیا۔ عبدالحق نے جواب نہیں دیا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس نے یہی سوچا تھا۔ مگر ایسا نہیں ہے برادر، کسی کی مجال ہے کہ رب کی مرضی کے بغیر اس کے گھر کسی کو مہمان کی حیثیت سے بلائے؟ سب اس کے حکم سے، اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہی حق بھی ہے۔ اب میری طاقت اور میرے اختیار کو دیکھو۔ میں نے تمہیں 3 افراد کے ساتھ بلایا، لیکن خود مجھے تو حج کی سعادت نصیب نہیں ہو سکی، مجھے امریکہ جانا پڑا۔ یہ ہے ہماری حیثیت۔ عبدالحق کا لرزہ اور بڑھ گیا۔ در حقیقت اس کی آنکھیں کھلی رہی تھیں۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں برادر عبدالحق، میں تمہیں ایک مثال سناتا ہوں۔ شہزادے نے قدر توقف کے بعد کہا، یہاں ہمارے ہاں ایک مصری انجینئر تھا، 15 برس وہ مکہ معظمہ میں رہا۔ اس عرصے میں اس کے تمام اہل خانہ نے مصر سے آ کر حج کی سعادت حاصل کی۔ جب اس کے ماں باپ حج کے لیے آئے تو میں نے اس سے کہا کہ وہ بھی ان کے ساتھ حج کر لے، تو اس نے بڑی بے پرواہی سے کہا، میرا کیا ہے، میں تو یہیں رہتا ہوں، کبھی بھی حج کر لوں گا۔ اور جانتے ہو برادر کیا ہوا؟
وہ اس کے بعد 12 سال مکہ میں مقیم رہا اور وہیں اسے موت آئی، لیکن ارادے اور کوشش کے باوجود اسے حج کرنا نصیب نہیں ہوا، اور تو اور کچھ قوانین اور ضابطے ایسے آڑے آئے کہ اسے وہاں دفن ہونا بھی نصیب نہیں ہوا، وہ مصر میں دفن ہوا۔ عبدالحق کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کا دل خوف سے بھر گیا۔ میں نے کہا نا کہ ایسی بے شمار مثالیں میرے علم میں ہیں، شہزادے نے مزید کہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں غلط ہوں یا صحیح، لیکن میں نے یہ راز سمجھا ہے، کسی کو دین اسلام پر پیدا کرنے کے بعد یہ اللہ کا عطا کیا ہوا سب سے بڑا شرف، سب سے بڑی عزت ہے، اور جو اس سے منہ موڑے وہ اس کی سب سے بڑی بدبختی ہے، اور بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن میں نے منہ تو نہیں موڑا برادر محترم، عبدالحق کی آواز بری طرح لرز رہی تھی۔ بے شک تم نے اچھے جذبے کے تحت ایسا کیا برادر، لیکن میرے خیال میں غلط کیا۔ دنیا کے معاملات میں ایثار کرنا، پیچھے رہ جانا بہت اچھا ہے، لیکن نیکیوں، سعادتوں اور آخرت کے معاملے میں اللہ کو دوڑ کر سبقت لے جانے والے پسند ہیں۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے سبقت لے جانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس کے مقرب ہیں۔ دیکھو نا، جماعت میں پہلی صف میں جگہ پانے کے لیے لوگ کتنی تگ و دو کرتے ہیں، وہ بڑی سعادت ہے، لیکن اللہ کے گھر مہمان ہونا تو بہت بڑی سعادت، بہت بڑا اعزاز ہے، کیونکہ وہ خود تمہیں بلا رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے برادر عبدالحق جہاں ادب کا تقاضا حد ادب سے بہت آگے جا کر بھی پورا نہیں ہوتا۔ یہاں صرف اور صرف مجسم عاجزی اور شکر ہو کر اللہم لبیک کہنے سے کم شاید بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ دیکھو، یوں سمجھو کہ وہ تو اللہ ہے، کائنات کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، میں اس کا حقیر بندہ، ذرہ ناچیز۔ اگر تمہیں اپنے گھر کسی دعوت میں بلاؤں اور تم اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دو تو تمہاری نیت کیسی ہی ہو، مجھے تو اہانت محسوس ہوگی۔ عبدالحق کا لرزہ ایسا بڑھا کہ ریسیور تھامنا مشکل ہو گیا۔ اللہ تمہیں اپنے گھر بلائے اور تم یہ سوچ کر اپنی سعادت اسے دے دو کہ وہ بیچارہ تو خود سے جا نہیں سکے گا، اور تم تو استطاعت رکھتے ہو، تو اس میں کئی خراب پہلو نکلیں گے۔ ایک تو یہ کہ تمہاری استطاعت ہے کیا، اسی کی تو دی ہوئی ہے۔ دوسرے، وہ چاہے تو اس بے حیثیت کو تم سے زیادہ اعزاز کے ساتھ بلا لے گا، اور چاہے تو تمہیں اس سعادت سے محروم کر دے گا، خواہ تم نے تکبر سمجھ کر نہ کیا، لیکن یہ سوچنا بہرحال تکبر ہے کہ تم اپنی مرضی سے جب چاہو گے وہاں چلے جاؤ گے، اور تکبر کی معافی نہیں۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ تم نے سب سے بڑے اعزاز کے ساتھ بے نیازی برتی، جبکہ بے نیازی صرف اللہ کے لیے ہے، تو اس بات کا ڈر ہے کہ تم اس اعزاز سے محروم کر دیے جاؤ۔ باقی وہ نیتوں سے آگاہ، بہت مہربان، بہت بخشنے والا ہے۔ عبدالحق کا یہ حال تھا کہ گھٹی گھٹی آواز میں استغفر اللہ کے سوا اس کے منہ سے کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ اب تمہیں ایک اور بات بتاؤں، شہزادے نے مزید کہا۔ 4 آدمیوں کے لیے وہ دعوت تھی، لیکن ان میں سے صرف 3 ہی حج کر سکے، کوئی ایک بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکا، اور مجھے یقین ہے برادر یہ محروم وہی ہوگا جسے تم نے اپنی جگہ بھیجنا چاہا۔ عبدالحق کے لیے بولنا ناممکن تھا، وہ تو بس استغفار کیے جا رہا تھا۔ میں تمہیں بھائی سمجھتا ہوں، اس لیے تمہیں خبردار کرنا فرض سمجھا، اور میں پوری طرح سمجھا نہیں سکا ہوں۔ ایسی باتیں پوری طرح سمجھنا بھی آدمی کے بس میں نہیں ہوتا، کسی کو سمجھانا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ میں آپ کا ازحد شکر گزار ہوں برادر محترم، عبدالحق نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ آپ نے بہت اچھی طرح مجھے سمجھا دیا۔ تم اللہ سے توبہ کرتے رہو برادر، میں تمہارے لیے دعا بھی کروں گا اور کوشش بھی، لیکن یہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اس معاملے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے برادر، عبدالحق نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ میں نے تو اپنے تئیں اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی تھی۔ الحمدللہ آپ نے مجھے احساس دلا دیا کہ وہ میری جہالت تھی، ورنہ میں عمر بھر اسی خوش گمانی میں رہتا۔ پہلی بار میری سمجھ میں آیا ہے کہ کبھی صرف اچھی نیت بھی ناکافی ہوتی ہے، بعض مقامات پر گستاخی اور بے ادبی نیک نیت ہونے کے باوجود قابل معافی نہیں ہوتی۔ اللہ نے آپ کے ذریعے میری رہنمائی فرمائی، اس کا لاکھ لاکھ شکر، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ بے شک سب اللہ کی طرف سے ہے برادر، شہزادے نے کہا۔ اور تمہارے اہل خانہ کیسے ہیں، والدہ کیسی ہیں، اور تمہاری ازواج؟ الحمدللہ سب عافیت سے ہیں، البتہ میری پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ کیسے؟ بچے کی پیدائش کے دوران۔ اور بچہ؟ اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے برادر محترم، الحمدللہ۔ دیکھو، اللہ نے اپنی امانت لینے سے پہلے ہی تمہیں اس کا صلہ عطا فرما دیا۔ بے شک یہ اس کا فضل عظیم ہے برادر۔ شہزادے نے اس سے بیٹے کا نام پوچھا، اسے بہت دعائیں دیں۔ انشاءاللہ تعالی پھر بات ہوگی برادر، اس نے کہا، اور السلام علیکم کے بعد ریسیور رکھ دیا۔ عبدالحق جانے کتنی دیر تک کانپتے جسم کے ساتھ اپنی کرسی پر بیٹھا رہا، اس میں ہلنے کا حوصلہ بھی نہیں تھا، وہ بس زیر لب استغفار پڑھے جا رہا تھا۔
وہ شاید یوں ہی بیٹھا رہتا، مگر دروازے پر دستک ہوئی اور اس کا پیے کمرے میں آیا۔ عبدالحق پر نظر پڑتے ہی وہ گھبرا گیا۔ عبدالحق کا چہرہ سفید ہو رہا تھا، جیسے اس کے جسم میں خون کی بوند بھی نہ رہی ہو، بس اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ کیا ہوا سر؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ الحمدللہ، میں ٹھیک ہوں۔ پیے لپک کر باہر گیا اور اس کے لیے ایک گلاس میں پانی لے کر آیا۔ عبدالحق نے تشکر کے ساتھ پانی قبول کیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اسے اس وقت پانی کی ضرورت تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے کام کی طرف متوجہ ہونا چاہا، لیکن وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی بیٹھا رہا، پھر ایک خیال نے اسے چونکا دیا۔ سب سے پہلے اسے کچھ معلومات کرنا تھی۔ اس نے گھنٹی بجا کر پیے کو طلب کیا۔ وہ آیا تو اس نے کہا، جو لوگ سعودی حکومت کی طرف سے سرکاری مہمان کی حیثیت پر حج کے لیے بھیجے گئے تھے، ان کی فائل لا کر دو۔ وہ تو سر کلکٹر صاحب کے آفس میں ہے۔ کلکٹر صاحب کے آفس کا نمبر ملا کر مجھے دو۔ پیے چلا گیا۔ چند لمحے بعد فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف کلکٹر صاحب کا پیے تھا۔ عبدالحق نے اس سے فائل کے بارے میں بات کی۔ ٹھیک ہے سر، میں بھجواتا ہوں، 10 منٹ لگیں گے، کلکٹر صاحب کے پیے نے کہا۔ عبدالحق نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ یاد کرنے میں اسے ذرا سی دشواری نہیں ہوئی کہ اپنی جگہ اس نے حج پر جانے والوں میں کس کے نام کی منظوری دی تھی۔ 10 منٹ بعد فائل اس کے سامنے تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس فائل کو کھولا اور اگلے ہی لمحے شہزادے محمد بن عثمان کے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ اس نے اپنی جگہ جسے بھیجنے کی جسارت کی تھی، اللہ نے اس کے لیے منظوری نہیں دی تھی۔ اس پر پھر لرزہ چڑھ گیا۔ اس نے اللہ کے 4 مہمانوں کے انتخاب میں بہت وقت صرف کیا تھا، بہت احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ اس پر غور کیا تھا۔ اس کا خلوص اپنی جگہ، لیکن اس نے سمجھ لیا تھا کہ فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور یہ اس کی بدترین غلطی تھی۔ فیصلہ کرنے والا تو صرف اللہ ہے۔ اس کا دل جیسے سینے میں سما ہی نہیں رہا تھا۔ لگتا تھا کہ سینے کی دیوار توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اس کے دل میں بس ایک خیال تھا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ سمجھ گیا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے خود کو اپنی من چاہی بہت بڑی سعادت سے محروم کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا، اللہ نے اس کی توسیع فرما دی تھی، لیکن اس نے اپنی جگہ جسے بھیجنے کا فیصلہ کیا، اللہ نے اس فیصلے کو رد فرما دیا تھا۔ اللہ کی توفیق کے بغیر تو فیصلہ نافذ نہیں ہوتا۔ کچھ دیر بعد طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے پیے سے کہہ کر مشکور صاحب کو بلوا لیا۔ مشکور صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو اس بے وقت کی پیشی پر کچھ گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ نے یاد فرمایا سر؟ تشریف رکھیے۔ عبدالحق نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ مشکور صاحب سہمے ہوئے سے بیٹھ گئے۔ کوئی غلطی ہو گئی سر؟ عبدالحق بے ساختہ مسکرایا۔ ارے نہیں، کچھ اپنے علم میں اضافہ کرنا تھا۔ بات مشکور صاحب کی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن کچھ پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی۔ نظریں جھکائے بیٹھے رہے۔ آپ کا نام تو سرکاری مہمان کی حیثیت سے حج پر جانے والوں میں شامل تھا۔ عبدالحق نے بات چھیڑی۔ جی سر، آپ کی عنایت تھی، مشکور صاحب نے عاجزی سے کہا۔ عبدالحق کے ذہن میں روشنی کا جھماکا سا ہوا، جیسے دریچے ہی دریچے کھل گئے ہوں۔ یقیناً، تبھی تو آپ جا نہیں سکے، اس نے بغیر سوچے سمجھے بے ساختہ کہا۔ خود اسے لگا جیسے وہ خود نہیں، اس کے اندر سے کوئی اور بولا ہو۔ میں سمجھا نہیں سر۔ میں خود بھی نہیں سمجھا تھا، بات تو اب سمجھ میں آنی شروع ہوئی ہے۔ عبدالحق کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ مناسب خیال کریں تو مجھے بھی سمجھا دیں سر، میری عنایت سے آپ وہاں کیسے جا سکتے تھے؟ وہاں تو بندہ صرف اللہ کی رحمت، اس کے فضل اور اس کی منظوری سے جا سکتا ہے۔ عبدالحق نے افسردگی سے کہا۔ پھر پہلی بار اس نے مشکور صاحب کو غور سے دیکھا۔ مشکور صاحب کے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ اب بھی کچھ نہیں سمجھے۔ عبدالحق نے سوچا، کون کسی کو سمجھا سکتا ہے؟ یہ سمجھنا سمجھانا بھی تو اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کے ساتھ ہوا کیا مشکور صاحب؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں سر، میں بہت خوش تھا کہ برسوں کی آرزو پوری ہو رہی ہے، مشکور صاحب نے کہا۔ آرزو کیا سر، خواب تھا میرے لیے کہ جس کی تعبیر کا کوئی امکان نہیں تھا۔ آپ کے لیے دعا کرتا تھا کہ آپ کی مہربانی سے تعبیر مل رہی ہے۔ یہی تو آپ کی غلطی تھی مشکور صاحب، مہربانی تو صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ عبدالحق سے برداشت نہ ہوا۔ سچ ہے سر، لیکن وسیلہ بھی تو ہوتا ہے۔ عبدالحق بہت بدمزہ ہوا۔ اس نے سمجھ لیا کہ سمجھانا بیکار ہے، اور وہ کوشش کرے گا تو تلخ ہو جائے گا۔ اپنی ہی تلخی کچھ کم نہیں ہے، یہ اور برا ہوگا۔ اللہ کو ناگوار گزرا تو؟ آپ کچھ بتا رہے تھے، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ جی سر، جس شام کی فلائٹ تھی، اس صبح میرے پیٹ میں ایسا شدید درد ہوا کہ پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ بچے مجھے اسپتال لے گئے۔ وہاں کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا۔ مجھے اسپتال میں داخل کر لیا گیا، بس مستقل دوائیں دی جاتی رہیں۔ 3 دن تو یوں گزرے کہ مجھے ہوش ہی نہیں تھا۔ پھر درد ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اسپتال سے چھٹی دے دی گئی، لیکن کمزوری بہت تھی سر۔
10 دن تو میں سہارے کے بغیر اٹھنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ میں تو یہ بھی بھول گیا سر کہ میں اپنے خواب کی تعبیر سے محروم ہو گیا۔ مجھے افسوس ہے مشکور صاحب، اللہ ہم پر رحم فرمائے، عبدالحق نے دل کی گہرائی سے کہا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر مشکور صاحب نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، اب میں جاؤں سر؟ جی ضرور، زحمت کا شکریہ۔ ان کے جانے کے بعد عبدالحق کچھ دیر بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے ان 3 افراد سے بھی بات کرنے کا فیصلہ کیا جنہیں اللہ نے کامیاب کیا تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے ان تینوں کو بلوایا اور ان سے بات کی۔ الفاظ ضرور مختلف تھے لیکن مفہوم سب کا ایک ہی تھا۔ عبدالحق ان تینوں سے ایسی عزت سے ملا جیسے کم رتبے والے لوگ عالی مرتبت لوگوں سے ملتے ہیں، اور یہ حقیقت تھی، انہیں اللہ نے وہ عزت اور سعادت عطا فرمائی تھی جس سے اس نے خود کو محروم کر لیا تھا۔ وہ تینوں بہت خوش تھے، اور مشکور صاحب کے برعکس ان تینوں نے اس سعادت کو اللہ کی رحمت اور کریمی قرار دیا۔ ان کے انداز میں بڑی عاجزی تھی، ان کی خوشی میں بھی عاجزی تھی۔ سر، اللہ نے وہاں مجھے وہ عزت اور وہ نعمتیں عطا فرمائیں جن کا ہم یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بڑا کرم فرمایا اللہ نے جناب۔ وہاں میں آپ کو یاد رہا؟ عبدالحق نے تینوں سے یہ سوال کیا۔ میرے لیے بھی دعا کیا آپ نے؟ اور تینوں کا جواب ایک ہی تھا۔ تینوں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ عبدالحق کا دل غم سے بھر گیا۔ جب اللہ ہی ناخوش ہو تو اس کے دربار میں کوئی کیسے اس کے لیے دعا کر سکتا ہے؟ دل چھوٹا نہ کریں، اس نے ان کا بوجھ ہلکا کرنے کی غرض سے کہا۔ دعا بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہ نہ چاہے تو بندہ خود اپنے لیے بھی دعا نہیں کر سکتا۔ بے شک سر، بندے کی کیا حیثیت؟ اور عبدالحق نے رخصت ہوتے ہوئے ان میں سے ہر ایک کا ہاتھ چوما، نہایت عقیدت اور محبت سے۔ ان ہاتھوں کو کیسی کیسی مبارک اور مقدس چیزوں کا لمس نصیب ہوا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے سوچا، اللہ کا شکر، ان ہاتھوں کی وساطت سے میرے ہونٹوں کو اپنی محرومی میں خفیف سی کمی کرنا تو نصیب ہوا۔ اب کون جانے